دیکھیں جو منکرین حدیث ہیں یا جو مسلک اہل سنت کے مخالف ہیں، شیعہ حضرات وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ، یہ جو جن کو تم اصح الکتب کہتے ہو یا احادیث صحیحہ کہتے ہو یا صحاح ستہ کہتے ہو، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ 250 برس بعد یہ احادیث مبارکہ لکھی گئی ہیں، ان کا کیا اعتبار ہے؟ تو یاد رکھیں یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ امام بخاری صاحب، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور امام آپ کے زمانہ مقدس سے لے کر حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے زمانہ تک ایک تسلسل حدیث کی روایات کا، درمیان کے اندر کوئی چین کٹی ہوئی نہیں ہے، درمیان کے اندر کوئی انقطاع نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ کے اندر حدیث مبارکہ نہیں لکھی گئی اور امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے بیٹھ کے اپنی طرف سے وہ روایات لکھ لی ہیں، اور ویسے ہی وہ اٹکل جس کو کہتے ہیں نا، اٹکل دوڑا کے کہ فلاں 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 کر کے وہاں تک سلسلہ سند ملا کے اور انہوں نے کیا کیا کہ احادیث روایات کر، یہ بالکل مغالطہ ہے اور یہ دھوکہ ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ آئیں میں آپ کو اللہ پاک کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں آپ کو ایک مختصر، مطلب یہ کہ اتنا زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے لے کر آج تک، یعنی امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ تک جو تسلسل حدیث مبارکہ کے لکھنے کا، تدوین حدیث کا، یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، سن 2019 کے اندر اس کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی۔ ایک شیعہ میں دوست تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کہ یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ 250 سال بعد امام بخاری صاحب نے روایات لکھ دی، حضور کا زمانہ 250 سال پہلے، تو ان کے اندر تو کوئی آپس میں اتصال نہیں پایا جاتا، تو آپ اس کو ثابت کریں۔ تو میں نے یہ گفتگو کی تھی اور غالباً آج بھی وہ کہیں نہ کہیں نیٹ کے اوپر پڑی ہوگی۔ بہرحال چونکہ اس میں اس طرح کہ مجھے کچھ اتنا زیادہ طریقہ یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، یہ مائک لگانا وغیرہ یہ نہیں آتا تھا مجھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ گفتگو کسی کو صحیح سمجھ نہ آئی ہو۔ بات تو آپ ظاہری سی بات ہے 5-6 برس گزر گئے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اسی نشست کے اندر اس طرح کرتا ہوں کہ مختصراً وہ گفتگو یوں سمجھے کہ آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک کے اندر آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ شریفہ کے اندر امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بخاری کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضور نے خطبہ دیا، تو یمن کا ایک شخص تھا، ابو شاط اس کا نام تھا، تو اس نے کہا اکتب لی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ اس کو میرے لیے لکھ دیں۔ تو حضور نے کیا فرما، اکتبوا لابی فلان، فلاں شخص کے لیے یعنی ابو شاط کے لیے تم کیا کرو، یہ خطبہ میرا لکھ دو۔ نمبر ایک روایت یہ ذہن کے اندر۔ آگے بڑھیے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سنن داؤد کے اندر اس روایت کو نقل کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ چلو عربی کو چھوڑ دیتا ہوں، ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں، کنت اکتب لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ میں یاد کرنے کے خیال سے رسول اللہ کی ہر بات لکھ لیتا تھا، یعنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں یاد رہیں، اس کے لیے میں کیا کرتا تھا، ساری باتیں لکھ لیتا تھا کہ مجھے بھول نہ جائے۔ تو بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہر بات لکھ لیتے ہو، ہر بات آپ لکھ لیتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، کبھی بتقاضۂ بشریت خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک کے اندر یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ اس طرح لوگ کہتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی، فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، فرمایا اس دہن سے، دہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک سے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، میری اس زبان سے کیا ہے، سوائے حق کے کوئی بات بھی کسی حالت کے اندر میں ہوں، خوشی کی حالت ہو، ناراضگی کی حالت ہو، کچھ بھی ہو، حق ہی نکلتا ہے۔ دو روایات ہو گئیں، یعنی حضرت عمرو بن العاص کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں، اور یہ کہاں پر موجود ہے، یہ بھی امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بخاری کے اندر لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ پاک میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس رسول اللہ کی احادیث مبارکہ محفوظ نہیں تھیں، صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث مبارکہ محفوظ نہیں تھی سوائے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے، کیونکہ وہ احادیث لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا،
دیکھیں نا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص خود بھی کہتے ہیں کہ میں حضور کے سارے فرامین لکھ لیا کرتا تھا، اور اس کی گواہی دے دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کسی کے پاس صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ نہیں ہے سوائے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کیوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ کیوں کہ حضور کی جانب سے انہیں خاص حافظہ عطا ہوا تھا بخاری کی روایت کے مطابق کہ جس وقت انہوں نے شکایت کی تھی تو فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا فرمایا، اس کو آپ اپنے سینے سے لگا لو، یعنی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک وہاں پر رکھا ہے نا، تو فرمایا آپ سینے سے لگا لو، فرماتے اس کے بعد مجھے کچھ بھولا نہیں ہے، یعنی آقا علیہ السلام کی جانب سے انہیں خاص حافظہ عطا ہوا تھا، اس بنا کے اوپر وہ کیا کرتے تھے، لکھتے نہیں تھے۔ آگے بڑھیے، عامر بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ایک حدیث کے اوپر گفتگو ہوئی، ایک حدیث پاک کے اوپر گفتگو، یعنی دیکھیں نا عمومی طور کے اوپر وہ لکھا تو نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک روایت کا اچھا خاصا ذخیرہ ان کے پاس بھی موجود تھا۔ اب عامر بن امیہ کیا گواہی دیتے ہیں، یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مقدمہ فتح الباری کے اندر اس کو لکھا ہے۔ یہ بخاری شریف کی جو شرح ہے نا امام ابن حجر کی مقدمہ فتح الباری، یعنی فتح الباری، اس کے مقدمے کے اندر یہ لکھ رہا ہے۔ عامر بن امیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ایک حدیث کے اوپر گفتگو ہوئی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے گئے اپنے گھر اور حدیث کی کتابیں دکھائیں اور فرمایا یہ دیکھو بیٹا یہ حدیث پاک تو میرے پاس لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، یہ حدیث پاک کیا میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ تو عمرو بن العاص بھی حدیث لکھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھی ذخیرہ حدیث لکھا ہوا بھی موجود تھا، اور پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یمن کے اس شخص کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کو لکھنے کا حکم دیا۔ اور آگے بڑھیے، اچھا اب اور یعنی یہ دیکھیں نا، یہ تو انفرادی طور کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا ذکر ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ کا ہو گیا۔ اب سنیں، فرماتے ہیں کہ کان عند رسول اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس من اصحابہ وانا معهم، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وانا صغر القوم، اور میں قوم میں سب سے چھوٹا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، فرمایا جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فلما خرج القوم، جس وقت قوم نکلی، قلت کیف تحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ان کو کہا کہ تم کس طرح حضور علیہ السلام کی حدیثیں کثرت کے ساتھ بیان کرتے، وقت سمعتم ما قال انتم تنہمکون، یہ تم اس طرح کس طرح کرتے ہو، فی الحدیث یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ تم اس طرح کثرت کے ساتھ وہ کیا کرتے حدیثیں بیان کرتے ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں اس بات سے ڈرایا۔ تو فضحکوا، وہ کیا لوگ کیا سارے صحابی کیا یعنی حضور کے جو ساتھی تھے، فضحکوا وہ ہنس پڑے، او قالوا وقالوا، اور کہنے لگے یا ابن اخینا، اے ہمارے بھائی کے بیٹے، ہمارے بھتیجے، ان کل ما سمعنا منہ عندنا فی کتاب، فرماتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے جو کچھ بھی ہم نے رسول اللہ کی زبان اقدس سے سنا ہم نے لکھ کر اپنے پاس کیا کر لیا، محفوظ کر لیا، ہم نے لکھ کر کیا کری، یعنی صحابہ پاک کی کثرت، یعنی اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے، اور یہ روایت امام نور الدین عیسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ نور الدین عیسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے مجموع الزوائد کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، یعنی وہ انفرادی طور کے اوپر تذکرہ آ گیا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا، اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کا بھی آ گیا، اور یہ اکثر صحابہ کا آ گیا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاس ساری احادیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے لکھا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ثابت ہو گیا، اس سے کیا ثابت ہو گیا، ثابت یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، حضور کی احادیث مبارکہ کا لکھنے کا جو رواج تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے شروع ہوا تھا، اور پھر ان صحابہ نے اپنی مرویات لکھوائی ہیں اپنے ساتھیوں کو، یعنی تابعین کو۔ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی ٹوٹل روایات ہیں 5374، 5374، اچھا انہوں نے بے شمار شاگرد پیدا کی اور سب نے لکھا ہے۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ دارمی کے اندر یہ ہے کہ بشیر ابن نحیق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روایات کو لکھ کر محفوظ کیا۔ تدریب الراوی کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ لکھا، بشیر ابن نحیق حضرت ابو ہریرہ کے وہ ساتھی اور وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایات کو 5374 ان روایات کی تعداد تھی انہوں نے لکھ لی، بشیر ابن نحیق۔ اچھا جی، عبداللہ ابن عباس کی طرف آ جائیں، 2666 یعنی 2660 احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں، اور ان کو یعنی ان کی روایات کو لکھا ہے کس نے، قریب نے،
ان کی روایات کو کس نے لکھا ہے؟ قریب نے۔ حضرت قریب جو تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایات کو انہوں نے، یہ خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایات کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ قریب جو راوی تھے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایات کو قریب نے محفوظ کیا۔ اچھا یہ دونوں حضرت ابو ہریرہ والا بھی اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کا بھی اور حضرت عبداللہ، یہ دونوں کا موجود ہے اسی کے اندر الکفایہ فی علم الروایات کے اندر، تدریب الراوی کے اندر نہیں، الکفایہ فی علم الروایات کے اندر، یہ درست کی کر لیں۔ یہ میرے اپنے ہی نشان لگے ہوئے، بہرحال آپ وہ نظر تھوڑا۔ اچھا آگے بڑھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 2286 روایات ہیں۔ اچھا جی، ان کے بارے میں مسند دارمی کے اندر ہے کہ ان کی مرویات کو ابان نے لکھ کر محفوظ کیا، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 2210 احادیث، ان کی احادیث کو عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھ کے محفوظ کیے، اور یہ طبقات ابن سعد کے اندر ہے، یعنی حضرت عائشہ کی روایات کو کنہوں نے لکھا ہے؟ حضرت عروہ ابن زبیر نے۔ اچھا جی آگے بڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کی 1630 روایات ہیں، ان کی 1630 روایات ہیں، اور یہ طبقات ابن سعد اور دارمی دونوں کے اندر ہے کہ ان کی روایات کو نافع نے لکھ کر محفوظ کیا، حضرت نافع جو ان کے غلام تھے انہوں نے لکھ کے محفوظ کیے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 1540 روایات ہیں، اور ان کو قتادہ بن دعامہ سروسی نے لکھ کر محفوظ کیے، اور یہ امام جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی کے اندر لکھا ہے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 1540 روایات کو حضرت قتادہ بن دعامہ سروسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے محفوظ کیا۔ یعنی اب یہ بات آپ کو پتہ چل گئی نا، صحابہ نے لکھی حضور سے، اور حضور نے لکھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لکھی صحابہ پاک نے، اور صحابہ کے پھر ان شاگردوں نے کیا کیا؟ تابعین نے ان احادیث مبارکہ کو محفوظ کر لیا۔ اب صرف پتہ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ یہ پہلی صدی ہے نا، یہ پہلی صدی کی بات ہو گئی۔ اس پہلی صدی کے اندر صرف یہ بات تھی کہ یہ جو مرویات ہیں نا، ان کی کوئی ترتیب نہیں تھی، ان کے اندر کوئی تنظیم نہیں تھی، بس جہاں سے ملتی تھی ان کے روایت وہ اپنے پاس محفوظ، یعنی کوئی باب وغیرہ بننا، کوئی اسناد وغیرہ قائم کرنا، کیونکہ خیر القرون کا زمانہ تھا، صحابہ پاک سارے کے سارے عادل ہیں۔ اب زمانہ آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ احادیث مبارکوں کو یکجا کرنے کا ارادہ کیا، یعنی بہترین ترتیب کے ساتھ، عمدہ جودت کے ساتھ، جدت کے ساتھ، بہترین انداز، انہوں نے ایک مقام کے اوپر ان کو جمع کرنے، تو باقاعدہ انہوں نے علماء کی ایک کمیٹی ترتیب دی ہے، ٹھیک ہے، علماء کی کیا کیا؟ ایک باقاعدہ کمیٹی ترتیب دی، اور یہ جو ذخیرہ تھا مختلف علاقوں کے اندر، مختلف علاقوں سے احادیث کا ذخیرہ لکھا ہوا جو تھا، یہ انہوں نے جمع کیا، اور امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کیا کہ ان کی ترتیب اور تنظیم کا انتظام کیا نہایت ہی اچھے انداز کے اندر، ان کو ایک جگہ کے اوپر کیا جب امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی کے ساتھ انہوں نے سند کا بھی اہتمام کیا، کیونکہ اتباع التابعین کا جو زمانہ تھا، یا تابعین کے زمانے کے اندر بھی بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ ضروری تھا کہ ان کے حالات کی تحقیق، لہذا انہوں نے سند کے ساتھ سند کا بھی آغاز کر دیا، اسی لیے علم الاسناد جو ہیں تو ان کا بانی امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے؟ تو دیکھیں نا، حضور، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو انہوں نے کیا ان ساری روایات کو جمع کیا اور کمیٹی ترتیب دی، اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی اس کمیٹی کے اندر شامل تھے، اور آپ نے ان کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیا، انتہائی اچھی بہترین ترتیب کے اندر ان کو جمع کیا، اور سند حدیث کے ساتھ سند پڑھنے کا انہوں نے کیا کیا؟ ساتھ رواج دیا ہے، یہ طریقہ انہوں نے نکالا ہے، اس لیے ان کو علم الاسناد کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس طرح ہوا کہ یہ جو امام ابن شہاب زہری ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر ان کے آگے شاگرد تھے، بسم اللہ الرحمن، ان کے کیا تھے؟ آگے شاگرد تھے۔ یہ شاگرد اس طرح کرتے تھے کہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایات کو آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ پھر دوسری صدی کے آخر کے اندر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سب سے پہلے احادیث مبارکوں کو ایک کتابی شکل کے اندر جمع کیا، ایک کتاب، اور موطا امام مالک اس کا نام ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے جو احادیث مبارکہ کے اندر اور آثار کے اندر، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر فتاوی بھی ہیں، اس کے اندر آثار صحابہ بھی ہیں، ان کو ایک جگہ کے اوپر موطا امام مالک، جس کو موطا امام مالک آپ کہتے ہیں، یہ پہلی کتاب تھی دوسری صدی کے آخر کے اندر۔ تو پہلی صدی کی دیکھیں تاریخ اور دوسری کی آپس میں جڑ گئی، آپ کو معلوم ہو کہ پہلی صدی اور دوسری صدی
ٹھیک ہے، یہ تھا صحابہ اور تابعین اور عمر بن عبدالعزیز پھر ان کے شاگرد یعنی امام ابن شہاب زہری کے شاگرد. اور یہ بات کہاں تک آ گئی؟ حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے موطأ امام مالک کو ترتیب دیا. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی مرویات کو کتاب الاثار کے نام سے پیش کیا 2ری صدی کے اندر. اور اس طرح کے ان کے پھر یعنی کتاب الاثار جو ہے ان کے مختلف شاگردوں سے مروی ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ انہوں نے روایت کی ہے. اور پھر 2ری صدی کے اندر متعدد ایسے بزرگ تھے، مصنفین تھے جنہوں نے اپنی کتابیں حدیث مبارکہ کے اندر پیش کی ہیں. سنن ابو الولید، جامع سفیان ثوری، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی سلمہ، مصنف ابن ابی سفیان، جامع سفیان ابن عیینہ. اور پھر 3ری صدی کے اندر جا کے 3ری صدی کے وہ اس طرح کے یہ کتابیں کتاب للشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند احمد ابن حنبل، الجامع، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ 3ری صدی کے اندر. آپ دیکھیں، مجھے آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں ان کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، کوئی انقطاع پایا جاتا ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی انقطاع پایا جاتا ہے؟ جا کے کہیں نا اہل تشیع حضرات سے آپ کہیں، شیعہ حضرات سے آپ کہیں کہ آپ کے پاس یہ جو اصول 4 ہیں، 4 کتابیں، ملا یحصر الفقی اور اصول کافی وغیرہ، یہ جو 4 کتابیں، تہذیب الاحکام وغیرہ، آپ ان کی سند بیان کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانہ پاک سے لے کر کئی بار باتیں وہ اکثر کہتے ہیں لکھی ہوئی ملی ہیں، امام صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، ہمیں کتاب کی صورت کے اندر ملی ہیں. ہمارا جو ہے نا وہ علم الحدیث، اس باب کے اندر ہم فخر کر سکتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں تو انہوں نے دیکھے نا صحیح کی، جس وقت میں نے آپ کو شرائط بتائی تھی حدیث صحیح کی، اس کے اندر میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ وہ راوی جو ہیں اس راوی نے اپنے شیخ سے وہ روایت سنی ہو، یعنی کسی کتاب کے اندر ان کو پڑھی ہوئی نہ ملی ہو. اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو معاصرت کو کافی قرار دیتے ہیں حدیث معانان کے اندر، اور امام بخاری اور امام مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو معاصرت کے ساتھ ملاقات بھی شاید قرار دیتے ہیں. بہرحال امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی رائے درست ہے دلائل کی روشنی کے اندر، ورنہ بہت ساری روایات سے ہمیں کیا ہاتھ اٹھانا پڑے گا، بہت ساری روایات سے ہمیں ہاتھ اٹھانا پڑے گا. اب آپ سمجھ گئے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے لے کر یہاں تک کیا ہے، ایک باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، چین سے چین ملی ہوئی ہے، باقاعدہ ایک ٹرانسمیشن کا ایک وہ سلسلہ ہے، باقاعدہ تسلسل ہے. اب آپ سمجھ گئے، لہٰذا کوئی کسی قسم کا انقطاع نہیں ہے، حضور کے زمانے سے شروع ہوا اور امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے تک مسلسل احادیث پاک کی تدوین کا کام ہوتا رہا. بہرحال دیکھیں کتنی باتیں بندہ شروع کرے، کتنی. تدوین حدیث بھی ایک مطلب یہ کہ بہت گہرا موضوع ہے اور بڑی پیاری اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. تدوین حدیث مناظر احسن گیلانی دیوبند کے کالے میں ان کی کتاب ہے تدوین حدیث، اس کا بھی میں آپ کو کہوں گا آپ مطالعہ کریں. مقدمہ مسلم کو آپ پڑھیں، یعنی جو آپ کے بس کے اندر ہے نا. میں آپ کو بڑی ظاہری سی بات ہے مقدمہ ابن صلاح آپ کو نہیں کہتا کہ آپ پڑھیں، تدریب الراوی آپ پڑھیں، یہ تو میں آپ کو نہیں کہتا. اب تقریب آپ پڑھیں، اب تہذیب، ان کو تو آپ چھوڑیں، لیکن جو چیز آپ کے بس کے اندر ہے وہ تو کریں کم از کم. یعنی ان 3 کتابوں کو ڈاکٹر محمود الطحان کی جو کتاب ہے مصطلح الحدیث اس کا آپ مطالعہ کر لیں. اسی طریقے سے تدوین حدیث یہ جو کتاب ہے مناظر احسن گیلانی صاحب کی، اس کا مطالعہ کر لیں. مقدمہ مشکات آپ پڑھ لیں، مقدمہ مسلم آپ پڑھ لیں. یہ تو بالکل آسان ہے نا آپ کے لیے، بالکل آپ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل بات اس کے اندر ہے ہی نہیں. تو اس طرح نا اس میں سے کافی باتیں انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں. پھر جو بندہ مطالعہ کرتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ 100% آپ کتاب کو حل کر لیں، اس طرح نہیں. لیکن چلو کچھ نہ کچھ تو ظاہری سی بات ہے، 10%، 20%، 25%، 40%. پہلی کتاب آپ پڑھیں 10% حل کر لیں، دوسری پڑھیں آپ 20% حل، یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. تو اب اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پر اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں، چونکہ اب 12 بجنے والے ہیں اور ہمارا ٹائم جو ہے تو وہ میرے خیال میں 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مقدس ذات ہے، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس، میں نے جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں کل تھوڑا مصروف رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو ظہر کی نماز پڑھ کے آپ یہیں پر بیٹھیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم درس قرآن انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی، ساری سی بات اس کا وقت تو کل بہرحال آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ درس قرآن بھی ہو جائے گا. اس کی وجہ کل پھر میری مصروفیت ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معافی عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے مجھے ہمیشہ یہی مسئلہ ہوا ہے، یہ اللہ پاک کا فضل ہے، خدا تعالیٰ نے کچھ 2 لفظ مجھے عطا کیے ہیں، تو ہمیشہ میری کوشش یہ ہو کہ میں تھوڑے وقت کے اندر زیادہ بات کر لوں۔ ہمیشہ کہیں پہلے تقریروں کے لیے بھی جاتا تھا، وہاں پر بھی اس طرح حافظ صاحب آپ کے پاس 45 منٹ ہے، حافظ صاحب آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، تو پھر میں سوچتا تھا کون سی بات چھوڑیں، کون سی بات میں بیان کروں، کتنا آگے کیا کروں، تو وہ میں پھر سپیڈ میں ہی اس طرح اب عادت بن گئی۔ تو پھر اس طرح سپیڈ میں بندہ جس وقت جاتا ہے نا، تو کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو انسان سے نکل جاتی ہے۔ بہرحال اگر کوئی اس قسم کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی، بہرحال پھر ابھی دیکھیں سکپ ہو گئی ہے ایک دم۔ بس ہے پروگرام اس طرح کہ آپ جو آتے ہیں وہ تو آتے ہیں، باقی جو آپ کے دوست احباب ہیں ان تک یہ بات بھی آپ پہنچا دیا کریں کہ آپ اس طرح کے نیٹ کے اوپر بھی، یعنی یوٹیوب چینل کے اوپر، فیس بک کے اوپر آپ اس کو اپلوڈ بھی کریں، اور جو پھر ہمارے چینل سے اپلوڈ ہوتی ہے اس کو آپ دیکھا بھی کریں۔ ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں بندہ یہاں پر بیٹھے ہوا نہیں سمجھ آتی، لیکن بعد میں پھر جا کے اس طرح کے بندہ دوبارہ سنتا ہے تو وہ ساری باتیں، بہت ساری باتیں ذہن کے اندر تازہ ہو جاتی ہیں، جو نہیں سمجھ آتی وہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی جو مقدس ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔